روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں چھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے، ان کو اپنے کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی زبان میں توریت پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرتے تھے، تب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر اور اس پر ایمان لائیں جو ہماری طرف اتارا گیا۔ یہ روایت بخاری میں بھی ہے۔ روایت ہے انہی سے یہ روایت اور اس سے پچھلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہ ہی کافی ہے کہ ہر سنی بات بیان کر دے۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھ سے پہلے ایسا کوئی نبی نہ بھیجا جس کی امت میں سے کچھ لوگ ان کے خاص صاحب اسرار اور وہ صحابہ نہ ہو جو ان کی سنت کو لیں اور ان کے احکام کی پیروی کریں، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ہوتے تھے جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہ تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہ تھا، تو جو ان پر ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن، اور جو ان پر اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن، اور اس کے سوا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام غریبی سے شروع ہوا اور جیسا شروع ہوا تھا ویسا ہی پھر ہو جائے گا، غربا کو خوشخبری ہو۔ یہ روایت مسلم میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو رافع سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کو مسحری پر تکیہ لگائے نہ پاؤ کہ اس کے پاس میرے احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا، جس سے میں نے منع کیا، کوئی حکم پہنچے اور وہ کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے، جو قرآن شریف میں پائیں گے ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا اور بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی۔